ایک صدی پہلے تک کرۂ ارض پر اسرائیل نامی کسی مملکت کا وجود تک نہیں تھا۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب ابھی اقوام متحدہ وجود میں نہیں آیا تھا اور ایک ادارہ عالمی سطح پر لیگ آف نیشنز کے نام سے بنایا گیا تھا، اس وقت جب یورپ میں یہودی مارے گئے، پیٹے گئے، در بدر ہو گئے، تو سوال پیدا ہوا کہ ان یہودیوں کو کہاں بسایا جائے۔ لیگ آف نیشنز نے کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے سفارشات مرتب کی جس میں کہا گیا کہ ان در بدر یہودیوں کو بسانے کی ذمہ داری یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ جو ذمہ داری اقوام عالم کی ذمہ داری ٹھہری، وہاں فلسطینیوں کو، وہاں یہودیوں کو صرف فلسطین میں کیوں بسایا گیا؟ اس کمیٹی کی سفارشات میں یہ بات بھی کہی گئی کہ کسی بھی ملک میں جبری طور پر کسی کو آباد نہیں کیا جائے گا۔ نہیں آباد کرنے کے لیے کسی ریاست کو مجبور کیا جائے گا۔ پھر فلسطین کو کیوں مجبور کیا گیا اور فلسطین میں بسانے پر یہودیوں کو کیوں مجبور کیا گیا؟ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کو فلسطین میں آباد نہ کیا جائے، اس لیے کہ فلسطین کی اپنی آبادی زیادہ ہے، وہاں مزید کسی کو آباد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر انہیں کیوں فلسطین میں لا کر آباد کیا گیا؟ اس کمیٹی کی سفارشات میں لکھا ہے کہ فلسطین میں لکھا ہے کہ فلسطین اقتصادی طور پر کمزور ملک ہے۔ کمزور اقتصادی ملک میں یہودیوں کو آباد نہ کیا جائے، پھر کیوں فلسطین میں آباد کیا گیا؟ جب کوئی وجہ ان کو نہیں مل رہی اپنے اس جرم کی۔ 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ دالفور آتا ہے اور وہ اسرائیل کے مملکت کا اعلان کرتا ہے، اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ فلسطینیوں نے تو اپنی سرزمین خود بیچی تھی اور فلسطینیوں کی اپنی بیچی ہوئی زمینوں پر یہودی آباد ہوئے تھے۔ ذرا ریکارڈ دیکھیے، 2017 میں جنگ عظیم اول کے بعد پورے ارض فلسطین کے صرف 2% علاقے پر یہودی آباد ہیں۔ 98% فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے کہ یہ زمین تو فلسطینیوں نے بیچ دی تھی۔ اور جب 1947 میں دوبارہ سروے کیا گیا تو پورے ارض فلسطین پر صرف 6% یا کچھ اشاریہ اس کے اوپر تھا، اس خطے پر یہودی آباد تھا، 94% پر فلسطینی آباد تھا، اور 48 پہ آپ نے اسرائیل کو ملک بنا دیا۔ کوئی قانونی وجہ اس ملک کی نہیں ہے۔ برطانیہ کی یہ عادت رہی ہے کہ جب ہندوستان سے گیا
تو کشمیر کو خطے میں متنازع بنا کر گیا۔ بر صغیر کے مسلمان اور ہندو باہمی مفاہمت کے ساتھ دو الگ ریاستوں پہ راضی ہوئے، لیکن اس کے باوجود قضیہ کشمیر کو متنازع چھوڑ دیا گیا تاکہ یہاں لوگ لڑتے رہیں اور ہماری مداخلت کے لیے جواز اور راستے پیدا ہوتے رہے۔ اسی طرح جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور عرب نیشنلزم کا نعرہ لگا کر بہت سے عرب ریاستیں وجود میں آئی تو برطانیہ نے وہاں اسرائیل کا تنازع کھڑا کر دیا، اور دنیا کو لڑانے کا جو ان کا فلسفہ ہے، جس طرح بر صغیر میں اس نے تنازعات چھوڑے، اسی طرح عرب دنیا میں اسرائیل کی صورت میں اس نے ایسا تنازع چھوڑا کہ آج بھی عرب دنیا کا خون ان کے جسم سے رس رہا ہے، لیکن جھگڑا ختم نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔